بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شخص روزانہ 100 بار استغفار کرتا ہے وہ نہ صرف اللہ کا محبوب بن جاتا ہے بلکہ اس کی روحانی حفاظت بھی مضبوط ہو جاتی ہے۔ کثرت سے استغفار کرنا انسان کو متواضع اور عاجز بناتا ہے، اور یہی عاجزی اللہ کو بہت پسند ہے۔ استغفار کرتے وقت دل سے ندامت ہونا بہت ضروری ہے۔ صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے اللہ سے معافی مانگنا سچا استغفار کہلاتا ہے۔ دنیا صرف حالات پوچھتی ہے مگر فکر صرف ماں باپ ہی کرتے ہیں۔ محبت میں سب سے مشکل مرحلہ چھوڑ دینا نہیں بلکہ بھلا دینا ہوتا ہے، اور محبت کا اصل امتحان جدائی کے وقت ہوتا ہے۔ محبت کا مطلب ساتھ چلنا ہے، آگے نکل جانا نہیں۔ زندگی کی سب سے بڑی نعمت سکون ہے، اور سکون کبھی پیسوں سے خریدا نہیں جا سکتا۔ کچھ الفاظ دوا کی طرح روح کو شفا دیتے ہیں، اور کچھ الفاظ زہر کی طرح دل کو زخمی کر جاتے ہیں۔ جو شخص اب کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا، یقین جانیے وہ اب کا ہے ہی نہیں۔ جو لوگ ہمیں ٹوٹنے سے بچاتے ہیں اکثر وہ خود اندر سے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ خاموش لوگ سب کچھ جانتے ہیں مگر کہنے سے ڈرتے ہیں۔ تعلق ہمیشہ تب تک قائم رہتا ہے جب تک دونوں اسے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کئی بار لوگ ہماری قدر اس لیے بھی نہیں کرتے کیونکہ ہم انہیں یہ احساس دلوا چکے ہوتے ہیں کہ ہم ان کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ وعدے اکثر نبھائے نہیں جاتے، بس یاد رہ جاتے ہیں۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ خاموش رہو بلکہ یہ کہ اللہ پر یقین رکھو۔ واضح طور پر دیا جانے والا صدقہ 70 بلاؤں کو دور کرتا ہے، اور پوشیدہ طور پر دیا جانے والا صدقہ اللہ پاک کے غضب کو ختم کرتا ہے۔ جس قدر ہو سکے اپنے اخلاق کو بہتر کریں کیونکہ موت شخص کو مار سکتی ہے، شخصیت کو نہیں۔ باپ کا امیر ہونا اور غریب ہونا معنی نہیں رکھتا، باپ کا ہونا ہی سب سے بڑی دولت ہے۔ جو کہانی اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہے، اس کہانی کا اختتام کبھی اداسی پر نہیں ہوتا۔ جب آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ دنیا کی مصیبتیں اس پر ہلکی ہو جاتی ہیں جو 5 وقت اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے۔ نماز وہ رابطہ ہے جو بندے کو زمین پر رکھتے ہوئے بھی عرش پر اللہ سے جوڑ دیتا ہے۔ آپ کو سیکھنے کے لیے پہلے ماننا ہوگا کہ آپ کو سب کچھ نہیں آتا۔ درد تب نہیں ہوتا جب لوگ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، درد تب ہوتا ہے جب لوگ بھروسہ توڑ دیتے ہیں۔ تربیت اچھی ہو تو انسان کا ضمیر خود اس کے کردار کی حفاظت کرتا ہے۔ جب دعائیں قبول ہوتی نظر نہ آئیں تو سمجھ جاؤ اللہ تم سے رابطے رکھنا چاہتا ہے، اور تم اللہ پر بھروسہ رکھو۔ یہ دکھ بھی ختم ہو جائے گا، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ کبھی کسی کو اپنی قدر بتانے کی کوشش مت کرنا، جو سمجھتا ہے وہ سمجھ جائے گا، اور جو نہیں سمجھتا وہ کبھی تمہاری حقیقت کو پہچان بھی نہیں سکتا۔ ہمیشہ خوش رہا کرو، کیونکہ پریشان ہونے سے کل کی مشکل حل نہیں ہوتی بلکہ آج کا سکون بھی ختم ہو جاتا ہے۔ دل ٹوٹنے کی آواز سب سنتے ہیں مگر اسے جوڑنے کی ہمت بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے۔ وقت گزر جاتا ہے لیکن اس کے اثرات دل پر باقی رہ جاتے ہیں۔ جب خلوص کم ہو جائے تو فاصلے بڑھ ہی جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ہماری زندگی میں سبق بن کر آتے ہیں اور کچھ لوگ دعا بن کر آتے ہیں۔ محبت میں سب سے بڑی قربانی اپنی انا کو قربان کرنا ہے۔ غم کا مطلب کمزور ہونا نہیں بلکہ یہ آپ کو مضبوط بنا دیتا ہے۔ سچ بولنا ہمیشہ آسان نہیں ہوتا مگر یہ دل کو سکون ضرور دیتا ہے۔ راستے ہمیشہ منزل تک نہیں لے جاتے لیکن یہ انسان کو بدل ضرور دیتے ہیں۔ ہم سب کے چہروں پر مسکراہٹ ہوتی ہے مگر دل کے اندر کہانی الگ ہی ہوتی ہے۔ یادیں بھی موسموں کی طرح بدلتی رہتی ہیں، کبھی خوشبو بن کر آتی ہیں اور کبھی طوفان بن کر آتی ہے۔ وہ دوست سچا ہے جو آپ کو سمجھا دے کہ آپ کی قیمت کیا ہے۔ محبت میں حساب کتاب نہیں چلتا، وہاں صرف دل کی زبان چلتی ہے۔ کچھ خواب دیکھنے کے لیے نہیں بلکہ جینے کے لیے ہوتے ہیں۔ وقت کے ساتھ سب کچھ بدل جاتا ہے لیکن کچھ احساسات ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ کچھ لوگ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں چاہے صرف یادوں میں ہی کیوں نہ ہو۔ خاموشی بھی ایک جواب ہے مگر ہر کوئی اسے پڑھ نہیں پاتا۔ محبت کی اصل پہچان لفظ نہیں بلکہ احساس ہے۔ سفر چاہے کتنا ہی طویل ہو، ایک دعا منزل کو قریب کر دیتی ہے۔ کچھ دکھ ایسے ہوتے ہیں جو صرف دل سمجھتا ہے، زبان انہیں بیان نہیں کر پاتی۔ رشتے لفظوں سے نہیں بلکہ سلوک سے جیتے جاتے ہیں۔ وقت یہ سکھاتا ہے کہ سب کچھ عارضی ہے۔
محبت میں سب سے بڑا خوف کھونے کا ہوتا ہے۔ کچھ سوال جواب سے نہیں بلکہ وقت سے حل ہوتے ہیں۔ انسان کا اصل چہرہ ہمیشہ تکلیف کے وقت سامنے آتا ہے۔ محبت کا سب سے خوبصورت لمحہ انتظار کا ہوتا ہے۔ وہ لوگ بہت قیمتی ہوتے ہیں جو ہمارے لیے دعا کرتے ہوئے رو پڑتے ہیں۔ دکھ کی بھی ایک حد ہوتی ہے مگر یادوں کی کوئی حد نہیں۔ محبت وہی ہے جو غیر مشروط ہو۔ کچھ لوگ ہماری زندگی میں آ کر اسے ادھورا نہیں بلکہ مکمل کر دیتے ہیں۔ قبر کے اندر بے شمار لوگ دفن ہیں جو زندگی میں یہ سوچتے رہے کہ کل سے نماز شروع کریں گے مگر وہ کل کبھی نہ آیا۔ جب کوئی شخص تلخ کلامی کی بجائے خاموشی اختیار کر لیتا ہے تو سمجھ جاؤ اس نے زندگی کی بے شمار حقیقتوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے دیکھا ہے۔ کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جنہیں وقت نہیں بلکہ صرف دعا ہی کم کرتی ہے۔ خاموشی سب کچھ سن لیتی ہے، بس سنانے کے لیے ایک سچا دل ہونا چاہیے۔ ہر خواب پورا نہیں ہوتا مگر ہر خواب انسان کو کچھ نہ کچھ سکھا کر ضرور جاتا ہے۔ کچھ لوگ دعا بن کر ہماری زندگی میں آتے ہیں اور کچھ بد دعا بن کر رخصت ہو جاتے ہیں۔ یادیں کبھی ہنسا دیتی ہیں اور کبھی ہنساتے ہنساتے رلا دیتی ہے۔ محبت ایسا زخم ہے جو بھر جائے تو بھی اپنا نشان ضرور چھوڑ جاتی ہے۔ وقت سب کا امتحان لیتا ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ کسی کا سوال کڑوا ہوتا ہے اور کسی کا جواب۔ بعض فاصلے قرابیاں پیدا کر دیتے ہیں اور بعض قربتیں فاصلے بڑھا دیتی ہیں۔ دکھ کا سب سے بڑا رازدار صرف رب ہے، باقی سب لوگ کبھی نہ کبھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ انسان کی اصل پہچان اس کے الفاظ میں نہیں بلکہ اس کے رویے میں چھپی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ دعا نہیں کرتے مگر اپنی موجودگی سے خود دعا بن جاتے ہیں۔ تنہائی کا عادی ہونا بھی ایک کمال ہے مگر یہ کمال اکثر بہت مہنگا پڑتا ہے۔ کچھ زخم وقت سے نہیں بھرتے، وہ دل میں ہمیشہ تازہ رہتے ہیں۔ جو دل کے قریب ہوتے ہیں وہ نظر سے دور ہونے کے بعد بھی ہمیشہ قریب رہتے ہیں۔ زندگی کے 4 بڑے استاد ہیں: خالی جیب، ٹوٹا ہوا دل، لوگوں کی بے رخی اور ناکامیاں۔ مایوس نہ ہونا، وہ جو اوپر بیٹھا رب ہے، وہ بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے۔ گورا ہونا حسین ہونے کی علامت نہیں ہے اور نہ کالا ہونا بدصورتی کی نشانی۔ کفن سفید ہو کر بھی خوف کی علامت ہے اور کعبے کا غلاف کالا ہو کر بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اے اللہ، جس طرح تو رات کو دن میں بدل دیتا ہے اسی طرح سب کی پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے۔ آمین۔ ہمیں ماضی کے صفحات پلٹتے رہنا چاہیے تاکہ سبق یاد رہے، لیکن بعض صفحات کے کونے موڑ دینا بھی ضروری ہے تاکہ ان پر لکھا سبق ہمیشہ دل میں زندہ رہے۔ کاش وقت کو پیچھے لے جا سکتے، کچھ باتیں بدل دیتے، کچھ لوگوں کو روک لیتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو لمحہ گزر جائے وہ صرف کہانی بن کر رہ جاتا ہے، اور کہانیاں کبھی واپس نہیں آتی۔ خود میں جھانکنے کے لیے جگر چاہیے، دوسروں کی برائی کرنے میں تو ہر شخص ماہر ہے۔ دوغلا انسان وہی ہوتا ہے جو سب کا بننے کی کوشش کرتا ہے مگر حقیقت میں کسی کا نہیں ہوتا۔ والدین سے کبھی جھگڑا نہ کرو، خواہ تم حق پر ہی کیوں نہ ہو۔ درخت کے پتے جب بھی رنگ بدلتے ہیں ہمیشہ زمین پر ہی گرتے ہیں۔ خود سے کمزور لوگوں کی عزت کرنا شروع کر دو، اللہ تعالیٰ تم سے طاقتور لوگوں سے تمہاری عزت کروائے گا۔ بعض دکھ ایسے گونگے انسان کی طرح ہوتے ہیں جو نہ بیان کیے جا سکتے ہیں اور نہ کسی کو سمجھائے جا سکتے ہیں، بس خاموشی سے پالے جاتے ہیں۔ کرم کبھی ضائع نہیں جاتے۔ جو کسی کا جینا حرام کرتا ہے خدا اس کا مرنا حرام کر دیتا ہے۔ ایک دن تمہارے پاس وہ سب کچھ ہوگا جس کی امید میں آج تم دعاؤں میں ہاتھ اٹھاتے ہو، راتوں کو جاگتے ہو اور رب سے مانگتے ہو۔ تمہارا انتظار کبھی ضائع نہیں جائے گا۔ اگر تم خطاؤں میں ڈوبے ہو تو بھی رب کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اس کا کرم ہی کرم ہے اور عطا ہی عطا ہے۔ پہل کرنا سیکھو، رابطہ کرنے میں اور تعلق جوڑنے میں، کسی کو زندگی کی طرف واپس لانے میں، نا امیدی ختم کرنے میں اور کسی کو مسکرانے پر مجبور کرنے میں۔ اپنی روح کا سودا کبھی کسی چیز کے ساتھ مت کرو، کیونکہ یہ واحد چیز ہے جو تم اس دنیا میں ساتھ لائے ہو اور یہی چیز تم واپس لے جاؤ گے۔ ان لوگوں سے ڈرو جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ وہ کبھی بے سہارا نہیں رہتے۔ جو شخص اپنے سگے بہن بھائیوں اور خون کے رشتوں سے مخلص نہیں ہوتا وہ کبھی کسی دوست اور تعلق دار سے بھی مخلص نہیں ہو سکتا۔
حاسدوں کی نظر سے ہمیشہ بچنا، یہ ہنستا کھیلتا انسان بھی کھا جاتے ہیں۔ روزی کبھی دیر سے ملتی ہے اور کبھی جلدی، لیکن دینے والا صرف ایک اللہ ہے اور وہ سب کا رب ہے۔ بد دعا کبھی زبان سے نہیں نکلتی، وہ آنسو جو پلکوں پر اٹک جاتے ہیں خود بد دعا بن جاتے ہیں۔ دوسروں کا دل دکھانے سے ہمیشہ بچنا، کیونکہ اس کا قرض بہت بھاری پڑتا ہے۔ اگر تمہیں محسوس ہو کہ تم کسی ایسے شخص کے لیے پریشانی بن گئے ہو جس سے تم محبت کرتے ہو، تو تھوڑا پیچھے ہٹ جاؤ۔ اگر وہ تمہیں ڈھونڈے گا تو تم نے اس پر ظلم کیا ہے، اور اگر نہ ڈھونڈے تو خاموشی سے چلے جاؤ۔ شطرنج میں وزیر اور زندگی میں ضمیر اگر مر جائے تو کھیل ختم ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ آنسوؤں کی طرح ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ ساتھ دے رہے ہیں کہ ساتھ چھوڑ رہے ہیں۔ اے اللہ، ان سب کی جھولیاں بھر دے جو بے اولاد ہیں، سب کو اولاد کی نعمت سے نواز دے، آمین۔ انسان کو اپنے آپ سے اتنی محبت ضرور ہونی چاہیے کہ وہ خود کو جہنم سے بچا کر جنت تک لے جا سکے۔ جو دل سے نکل جائے وہ آنکھوں میں نہیں رہتا۔ خواب دیکھنا آسان ہے، لیکن ان کے لیے قربانی دینا مشکل ہے۔ کچھ رشتے لفظوں سے نہیں بلکہ آنکھوں سے بات کرتے ہیں۔ محبت کا اصل مزہ چاہت میں نہیں بلکہ وفا میں ہے۔ وقت کا ایک لمحہ پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ کچھ باتیں زبان پر نہیں بلکہ دل میں اچھی لگتی ہے۔ محبت میں انا کی کوئی گنجائش نہیں۔ کچھ زخم کبھی نہیں بھرتے، وہی زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ کچھ رشتے فاصلے بڑھنے سے اور مضبوط ہو جاتے ہیں۔ محبت میں سکون ملے تو سمجھو کہ وہ سچی ہے۔ یادیں کسی کی اجازت سے نہیں آتی۔ کچھ لوگ ہمارے دل میں ایسے گھر بنا لیتے ہیں کہ وہ جگہ کبھی خالی نہیں ہوتی۔ وقت بتا دیتا ہے کہ کون اپنا ہے اور کون نہیں۔ کچھ احساسات لفظوں میں قید نہیں ہو سکتے۔ کچھ خواب ادھورے ہی خوبصورت لگتے ہیں۔ نفرت دل میں رکھو گے تو برباد ہو جاؤ گے۔ نفرت سب سے پہلے تمہارا اپنا سکون اور خوشی چھین لیتی ہے۔ جس سے نفرت کرتے ہو وہ تمہاری سوچ پر قابض ہو جاتا ہے۔ نفرت تمہیں آگے بڑھنے سے روکتی ہے اور ماضی میں قید کر دیتی ہے۔ اگر سکون چاہتے ہو تو دل کو صاف رکھو، چاہے یادیں کتنی ہی کڑوی کیوں نہ ہو۔ دشمن کی زبان کو تالا لگانے اور آپ کو پریشان کرنے والوں سے انتقام لینے کے 5 طاقتور طریقے ضرور اختیار کریں۔ پہلا طریقہ، جو لوگ آپ کو پریشان دیکھنا چاہتے ہیں ان سے بہترین انتقام آپ کا خوش رہنا ہے۔ بہت سے دشمن صرف اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ آپ جواب دیں تاکہ وہ مزید اشتعال انگیزی کر سکیں۔ اگر آپ ان کی بدزبانی پر مکمل خاموش رہیں تو وہ خود اپنے الفاظ کے بوجھ تلے دب جائیں گے۔ خاموشی ایسا انتقام ہے جو انسان کو اندر سے توڑ دیتا ہے۔ دشمن کی زبان کو جواب نہیں، خاموشی اور وقار بند کرتے ہیں۔ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے دشمن روز اسے برا بھلا کہتے مگر وہ ہمیشہ خاموش رہتا۔ کسی نے پوچھا کہ تم جواب کیوں نہیں دیتے؟ اس نے کہا، کتے بھونکتے ہیں تو کیا شیر بھونکتا ہے؟ کچھ دن بعد وہی دشمن اپنی بدزبانی سے خود اپنی عزت کھو بیٹھا، اور وہ خاموش شخص عزت اور سکون کے ساتھ کامیاب ہو گیا۔ یہی سب سے بڑا انتقام تھا۔ دوسرا طریقہ، جو لوگ آپ کو پریشان کرتے ہیں وہ دراصل آپ کی ترقی دیکھ نہیں سکتے۔ اگر آپ محنت اور کامیابی سے آگے بڑھتے ہیں تو یہی سب سے بڑا بدلہ ہے، کیونکہ آپ کی کامیابی ان کے لیے سب سے بڑی شکست ثابت ہوگی۔ تیسرا طریقہ، ان کے راز کو پہچانیں اور اپنی کمزوری چھپائیں۔ دشمن ہمیشہ اسی پہلو سے حملہ کرتا ہے جہاں آپ کمزور ہوں۔ اگر آپ اپنی کمزوری ظاہر نہ کریں اور ان کے اصل عیب کو سمجھ لیں تو وہ کبھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ یہ حکمت عملی دشمن کی زبان بند کرنے کا سب سے مضبوط طریقہ ہے۔ چوتھا طریقہ، جو لوگ آپ کو دکھ دیتے ہیں ان کے لیے بد دعا کرنے کی بجائے اللہ کے حضور یہ دعا کریں کہ وہ آپ کے دشمن کو آپ ہی کے قدموں میں لا کر عاجز کر دے۔ دعا کی طاقت ایسی ہے کہ بڑے بڑے دشمن آپ کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ ظالم کی رسی ڈھیلی کرتا ہے لیکن پکڑتا ضرور ہے۔ دعا کا اثر ایسا ہے جو سب سے بڑے ظالم کو بھی کمزور بنا دیتا ہے۔ پانچواں طریقہ، جو لوگ آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں ان کے سامنے کبھی اپنا وقار کم نہ کریں۔ جب آپ مضبوط کردار اور عزت کے ساتھ جگے تو ان کے پاس آپ کو توڑنے کے لیے کوئی ہتھیار نہیں بچے گا۔
عزت اور وقار وہ زنجیر ہیں جو دشمن کی زبان کو ہمیشہ کے لیے قید کر دیتی ہے۔ اب کی کامیابی وہ آگ ہے جس میں دشمن خود جل جاتا ہے۔ اصل انتقام یہ ہے کہ اب مسکرائیں اور وہ کرتا رہے۔ دشمن کو کمزور کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اسے اہمیت ہی نہ دیں۔ اللہ کے فیصلے سب سے بڑے ہیں، بدزبانی کرنے والا آخرکار خود ہی ذلیل ہوتا ہے۔ جو لوگ آپ کو تکلیف دیتے ہیں ان سے انتقام لینے کی بجائے اللہ سے دعا کریں، اے اللہ، میرا حق میرے دشمن سے مجھ تک پہنچا دے اور اسے اپنی ہدایت عطا فرما۔ جو لوگ آپ کو برا کہتے ہیں دراصل وہ اپنے اندر کے زہر کو باہر نکال رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ رد عمل نہ دیں تو وہی زہر انہیں خود جلا کر بھسم کر دیتا ہے۔ ان کی زبان کو تالا لگانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی توانائی مثبت سوچ اور اچھے کاموں میں صرف کریں۔ یہ نفسیاتی اصول ہے کہ دشمن کو نظر انداز کرنے سے وہ خود ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ گفتگو کم سے کم کریں۔ اپنی کامیابی پر زیادہ توجہ دیں تاکہ انہیں جلنے اور پریشان ہونے کا اور موقع ملے۔ مثبت لوگوں کی صحبت اختیار کریں تاکہ دشمن کی باتیں اثر نہ کریں۔ اپنے راز کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں تاکہ دشمن کے پاس ہتھیار نہ رہے۔ ہر بدزبانی کا جواب عزت سے دیں تاکہ وہ خود شرمندہ ہو جائے۔ دعا دل کی وہ صدا ہے جو زمین سے اٹھ کر آسمانوں تک پہنچتی ہے اور خالق کے حضور قبولیت کا سبب بنتی ہے۔ جب انسان اپنی کمزوریوں کے ساتھ اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے تو دعا اس کے دل کو مضبوطی اور سکون عطا کرتی ہے۔ دعا میں وہ طاقت ہے جو ناممکن راستوں کو ممکن بنا دیتی ہے اور بند دروازوں کو کھول دیتی ہے۔ جو دل دعا میں رپڑے اس پر رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، کیونکہ دعا خالق اور مخلوق کے درمیان سب سے خوبصورت تعلق ہے۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ اے اللہ تعالی، مجھے ایسے لوگوں سے محفوظ رکھنا جو میری خاموشی کو کمزوری اور میری محبت کو مجبوری سمجھتے ہیں۔ مجھے وہ رشتے عطا فرمانا جو میرے وقار کی حفاظت کریں، اور ایسے دل عطا فرمانا جو میری قدر کو اور میری موجودگی کو پہچانیں۔ آمین ثم آمین۔